سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد الوجود والکرم اللہم صل علی سیدنا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ایسے لوگ جو دنیا کی رنگیوں میں گم ہیں اپنی آخرت سے اپنے عاقبت سے بہت دور ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اپنے مقصد اور منزل کو بھول چکے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کیا زندگی ہے, کیا مقصد ہے, کیا راستہ ہے. بس دنیا کے اندر مست ہے, اسی کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں, یہی ان کی منزل ہے اور یہی آخرت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن حکیم میں ان کی مثال فرمائی ہے, بڑی عجیب مثال ہے. الشیطان فی الارض حیران, الشیطان فی الارض حیران. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثل تو ایسی ہے ان لوگوں کی کہ جیسے جنگل کے اندر سفر کر رہا ہو آدمی, تو شیاطین جنات خبیث اس کو جکڑ لیں, پکڑ لیں, اس کے دماغ پہ غالب آ جائیں, اس کے جسم پہ غالب آ جائیں. اتنے غالب آ جائیں کہ وہ راستے بھول جائیں, جا کدھر رہا تھا, کدھر سے آنا تھا, کدھر جانا تھا. سرگردیں راہ ہو جائے, وہ گم ہو جائے, پتہ کچھ نہ ہو. جن چڑھ جاتے ہیں, اس آدمی جن چڑھ جاتے ہیں, بھوت چڑھ جاتے ہیں. اس آیت سے ثابت ہے یہ بات کہ جنات ہیں, شیاطین ہیں جو انسان کے دماغ کو خراب کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو راہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, اپنی منزل مقصود کو بھول چکے ہیں, اسی دنیا مستم کرتے, بس یہ دنیا سب کچھ ہے, ان کا سمجھے کوئی بات نہیں آتی. بلکہ وہ کوئی ان کو سمجھائے تو اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر رہے تم. ان کو نہیں پڑھنے لگتا کچھ بات. قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھا ہے کہ یار ایسے کرو, یہ غلط بات ہے. کہتے چھوڑو, کیا بات کرتے یار. نہ ان کو موت کا یقین, نہ ان کو آخرت کا یقین, نہ ان کے عذابوں کا یقین. کیوں کہ وہ تو ایسے ہو گئے جیسے جنات انسان پہ چڑھ جائے, اس کے ہوشی غائب ہو جاتے ہیں. جن سے جنات جو ہے ہوشی غائب کر دیتے ہیں اس انسان کو, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کر کیا رہا ہوں, کرنا کیا ہے, سو رہا ہوں, جاگ رہا ہوں, کچھ ہوش نہیں ہوتا اس کو.
بھٹک جاتا ہے. اللہ نے مثال دی ہے, سبحان اللہ, کیسی مثال دی کہ اس انسان کی طرح وہ انسان ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ کہ لو اصحاب یدعونہ الی الہدی, سبحان اللہ, قرآن کہتا ہے. حتیٰ کہ یہ کہ بھئی اللہ کے میسج سے یا کوئی ایسی صحبت مل گئی, کوئی اللہ والا مل گیا تو صحیح ہو گیا بیچارہ, ٹھیک ہو گیا. ظاہر دوست تھے اس کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے, گپ شپ مارتے تھے, بدماشی کرتے تھے اس ساتھ, وہ آدمی صحیح ہو گیا بیچارہ ایک اس میں سے, اس کو عقل آ گئی, اس راستے کو, نعمت کو اس نے جو اللہ نے اس کو دی, ہر ایک کو دیتا ہے, اس نے اس کی قدر کی, اس کی منزل جو پہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی اللہ کے فضل سے. اللہ نے اس پہ جو انعام دیا تھا اس انعام کی اس نے قدر کی, شکر کیا, تو تبدیل ہونا شروع ہو گیا. اب اس کے جو دوست تھے, احباب تھے, جن کے ساتھ بیٹھتا تھا, تو ظاہر دوست تھے, اب ملاقات ہو رہی ہے, اب وہ کیا کرتا ہے, لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی. اب وہ کہتے ہیں یار تم کس راستے پہ چلے ہو, سیدھے راستے پہ آؤ, دیکھو ہم ذکر کرتے ہیں, ہم قرآن سنتے ہیں, ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے طریقہ یہ اچھا ہے, تم کس راستے پہ جا رہے ہو, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں دوست. یہ قرآن بتا رہے ہیں ان کو. دوست تو ہوتے ہیں نا پہلے جو ساتھ بیٹھتے تھے, گپ شپ مارتے تھے, مردوں کی بھی ہوتے ہیں, عورتوں بھی ہوتے ہیں, آدمی سہیلیاں ہوتی ہیں, دوست ہوتے ہیں. تو وہ تبدیل ہو گیا, وہ بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, وہ وہیں پھنسا ہے دنیا کے اندر. اب وہ اس کو سمجھا رہا ہے, قرآن کہتا ہے نقشہ کھینچنے اللہ پاک اس کا سمجھا رہے ہیں اس کو. ہے نہیں آپ کے دوست ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کہتے ہیں آؤ یار ذکر پہ آؤ, وہ یار اگلے ہفتے چلیں گے, وہ یار تم تو کس کام پہ لگو, بس اتنے ہی کافی ہے یار. اللہ یہ بتا رہا ہے لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی, ہدایت کی طرف آؤ. لیکن اتنے گم ہوئے ہوتے ہیں دنیا کے اندر, اتنے گم ہوئے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. دوست کیا ہے, باب میں آپ اپنے رشتے داروں کو دیکھ رہے ہیں, گھر والوں کو دیکھ رہے ہیں, ارد گرد دیکھ رہے ہیں, جو آپ پہ اعتبار بھی کرتے ہیں, سب کچھ. یہ بات نہیں سمجھنی انہوں نے, اس کے بعد کو نہیں سمجھتے, اور بلکہ جمے ہوئے ہیں کہ ہم تو اپنے راستے میں صحیح ہیں, تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. ہے یہ دنیا بھائی, کھائیں گے نہیں تو پیئیں گے تو یہ کہاں سے کریں گے, تو فلاں کیسے کریں گے. الحمدللہ سبحان اللہ کا بڑا کرم ہے, کچھ سمجھ عطا نہیں پتا, اللہ نے عطا فرمائی ہے. قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر کرتا ہے انسان کہ اللہ پاک, ہم تو اس طرح ڈوبے ہوئے تھے, اندھیروں میں مست تھے, اس دنیا کو سمجھتے تھے, نہ رات کا پتہ تھا, نہ دن کا پتہ تھا, نہ سونے کا پتہ تھا, نہ کھانے کا پتہ تھا. دنیا 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 تھی, اس میں جو ہو جائے, بیماری ہو جائے, حلال آ جائے, حرام آ جائے, اس میں غرق کرتے آتے. اللہ نے کرم فرمایا کہ اللہ والے کی نظر کرم پڑ گئی الحمدللہ. میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں, الحمدللہ زندگی انسان کی بدل جاتی ہے. کتنا شکر ہے. یہ ہے کہ موت آ جائے تیار ہیں اللہ کے فضل سے. کیوں تیار؟ اس لیے ہیں کہ اب اللہ کی رحمت کے بھی امیدوار ہے تب بھی کچھ بھی نہیں پلے, لیکن اب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے تو کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں عمل تو ہے ہی کچھ نہیں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ دامن پھیلا دیں گے اللہ کے, اللہ رحم فرما دیں. بس یہیں تک ہم کر سکتے تھے, باقی تو دنیا کو ڈھیر ہمارے اوپر چڑھے ہم تو. لیکن اس سے تو کتنے بہتر ہو گئے جبکہ ہم بالکل جو سمجھ نہیں تھی. اس کا مثال ہونے کے جنات کا قبضہ تھا دماغوں کے اوپر. یہ کہتے ہیں نا بعض لوگ, دل ہی نہیں کرتا جی نماز پڑھنے کو, قرآن پڑھنے بیٹھتا ہوں قرآن میں مزہ نہیں آتا, نماز کی کوشش کرتا ہوں نماز میں نہیں جاتا. جتنی کیفیت ہوتی ہے انسان کی. میں نے بڑی کوشش کی میں نماز پڑھوں, اب کھینچ رہے ہیں اس کو, لیکن کیا ہے یقیناً شیاطین کے قبضے ہیں اس پر. اس نے گندے کام کر کے, بدماشی کر کے, غلط لوگوں میں بیٹھ کے, راتوں کو جناب ایسی ایسی حرکتیں کر کے, جو ساری اللہ نے منع کی ہیں, ساری راتوں پر اس میں جاگنا, ایسی ایسی چیزیں دیکھنی, ایسی جگہ جانا, بس اپنے آپ کو بڑا ماڈرن سمجھنا, ہم تو بڑے یہ ہیں, ہم تو بڑے وہ ہیں. ان کو کوئی سمجھائے تو کہتا تم کون ہوتے ہو, متکبر غرور, ہم صحیح ہیں, دیکھیں بڑے ایسے ہم نے یہ کرنے والے بھی ہم نے بڑے دیکھے ہیں جی, داڑھی والے بھی بڑے دیکھے ہیں, ہم نے فلاں والے بھی بڑے دیکھے ہیں. یہ بالکل پریکٹیکل آپ کی زندگی لائف ہے, آپ دیکھ لیں. اب آپ سوچیں کہ کتنا اللہ کا کرم ہو گیا ہمارے پہ, کہ کتنی بڑے دیر سے اللہ نے نکال لیا. روٹی اب بھی مل رہی ہے, روٹی اب بھی مل رہی ہے, کھانا پینا اب بھی مل رہا ہے اللہ کے فضل سے. جو کچھ تھا وہ اب بھی ہے, لیکن اس وقت کیا تھا, نہیں ہے سب کچھ ہی یار, دنیا میں سب کچھ ہوں گے, فلاں کچھ ہے.
تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی چیزوں سے نکال کے اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی فضل پہ رہتے ہیں. شکر نہ بندہ کرے اللہ تعالیٰ کا. اس بار کبھی اس پہ سوچنا چاہیے قرآن پڑھتے ہیں کہ کتنا کہ ہم کوئی ایسی تھے وہی تھے جن پہ جنات سوار ہوتے ہیں. دل ہی نہیں کرتا نماز کو جی, قرآن کو دل نہیں کرتا جی. سنت تو بہت بڑی چیز ہے جی. رمضان میں دل نہیں کرتا. رمضان میں اگر روزہ رکھ لیا تو روزہ بڑھانے کے بہت سارے حرام رستے ہیں, انہی رستوں سے روزہ بلایا جا رہا ہے. ادھر وہ بھی ہو رہا ہے, منہ میں کھجوری جا رہی ہے, وہ بدماشی بھی ہو رہی ہے سامنے, ادھر تراویح پڑھی جا رہی ہے, لیکن ادھر کام ہو رہا ہے اپنا, وہ بھی چل رہا ہے گھر کے اندر, سب کچھ صاف چل رہا ہے. اللہ اکبر. یہ کہ زندگی تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو جنوں نے تمہیں قبضہ کیا تھا. اب یہاں ایک چیز ثابت ہو گئی کہ جب کسی انسان میں یہ کیفیت پیدا ہو یا دل نہیں کر رہا نماز کو, یا مسجد میں جانے کو دل نہیں کر رہا, یا فلاں, تو فوراً سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے. دل کرنے بننے کے چکر میں نہ واقعی نہیں کرے, کیونکہ جن ہے تیرے اندر, تو جنات نے گھیرا, ثابت ہے قرآن سے. تو اب اس کا علاج کر. اس کا علاج ایک ہی ہے, وہ کیا ہے؟ کسی نیک انسان کی صحبت اور ذکر اللہ پکا کر لے. دل کرے نہ کرے, دل مانے نہ مانے. اب یہ میں آپ کو پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں. جس میں حضرت غلام نولا قدو کا دامن تھاما تو مجھے پتا ہے کہ جناتوں نے, شیطانوں نے مجھے کیسے تنگ کیا, کتنا تنگ کیا. میں آپ کو بالکل, اللہ نے آپ کو ایک ایسا آدمی دیا ہے کہ جو بالکل پریکٹیکل لفظ ولفظ آپ کو بتا رہا ہے. بعض دفعہ تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ حضرت ہی کے مجلس میں, یعنی کتنا تصرف ہوگا جنات کا, شیطان قرآن بتا رہا ہے. الشیاطین جو ہے ان کے جو کیا ہے, ان کے قلوب میں, دماغوں میں چھا جاتے ہیں جیسے آدمی پاگل پھر رہے. تو اتنا تصرف کے باوجود میرے دماغ پہ, میرے جسم پہ ان کے اثرات اتنے تھے کہ زندگی شیطانی والی گزری تھی. نہ کوئی نماز پڑھنی, نہ اللہ کی بات کرنی, نہ کوئی ایسی کرنی, بس مست ہے اپنی دنیا. بس یہ ہم تو بس بالکل ٹھیک ہے, الٹی سی دینی بحثیں کرنی کہ ہم صحیح ہیں. بڑے بڑے اچھے نیک انسان بحث کرنے بیٹھ جاتے تھے. نہیں جی آپ کیا قرآن اٹھائے پھرتے ہیں, یہ نہیں فلاں. یہ ایک طبقہ ہے, آپ دیکھ لیجیے گا, ہے جس کو کہتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اسی میں تھے نا بے بیوقوف سب سے بڑے, جنہوں نے زندگی کا علم حاصل کیا, قرآن پڑھا, حدیثیں پڑھی, ان سے کھڑے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں جی کہاں سے قرآن لکھا ہے, ہم نہیں جانتے. وہ ترجمے پڑھ گئے نا انگلش کے, سرکل اسٹڈی جو آج کل بہت ایجاد ہوگی نا, مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. آتے جاتے کچھ نہیں, بس سرکل اسٹڈی ہو رہی ہے, بس اس میں حدیثیں پڑھ رہے ہیں, بس یہ ہے. بڑے بڑے علماء کرام, بڑے بڑے جو محدثین پہ, ان پہ اعتراضات ہو رہا ہے انٹرنیٹ دیکھ دیکھ کے. ہم بھی عالم ہیں. عالم تو وہی عالم ہے جس نے زندگی گزاری ہے, 8-10 سال لگے ہیں زندگی میں, اس نے اپنی زندگی کا بہترین قیمتی وقت گزارا ہے. تو کہاں سے عالم بن گیا؟ عربی بولنے لگا یا کسی جگہ سے تو نے کوئی چیز سیکھ لی, وہ نور تو نہیں آ سکتا آدمی میں. 2 ہی راستے ہیں علم کے, یا تو کسی اللہ والے کی صحبت ہو یا دارالعلوم ہو. دونوں جگہ سے علم ملتا ہے الحمدللہ. نہ ادھر گئے ہیں نہ ادھر گئے ہیں, لیکن بس اپنے آپ کو عالم سمجھے کہ ہم نے وہاں سے نیٹ سے ہم نے یہ مسئلہ نکال لیا, اس سے یہ مسئلہ نکال لیا, کچھ عربی شربی سیکھ لیے, پڑھ کے سرکل شروع کر دیا. پاگل ہو جاتا ہے. یاد رکھو کہ جس وقت انسان کے ذہن میں یہ بکواس بازی شروع ہو جائے, قرآن ہم یہ میسج دے رہا ہے. اور دل کرے نماز نہیں پڑھنی, فلاں نہیں کرنی, تو بالکل ہمت نہ ہارے. علاج صرف اس کا یہی ہے. کب ہوگا, کیسے آپ ٹھیک ہوں گے, اس کی پرواہ. جب تک اس حالت میں ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے, زبردستی نماز پڑھتے رہیں گے, زبردستی اللہ والے کی مجلس میں آتے رہیں گے, لیکن اس کی باتوں پہ عمل کرنا ہوگا. دل مانے نہ مانے, وہ کہہ رہے ایسے کرو, رکنا نہیں اس بات میں, بحث نہیں کرنی. مانتے رہو. دل, اب دل کو اس کے ساتھ نہیں ملانا, دل کو اپنے اس بندے کے شیخ کے حکم سے ساتھ ملانا نہیں ہے. ہمیشہ دل کے اگینسٹ ہوگی یہ بات. جیسے میں آپ کو اپنی مثال دی, پسینے پسینے ہو جاتا ہے, میں کہا قتل ہو جاؤں گا, ختم ہو جاؤں گا, چھوڑنا نہیں. آخر کیا ہوا کہ دن شیطان نے ساتھ چھوڑ دیا اور نور نور ہو گیا جسم انسان کا. یہ شیاطین ہے, قرآن بتا رہا ہے, جو انسان کے جسم کو اور روح کو قبضے میں کر لیتے. اس وجہ سے بگڑا جو تھا انسان, جب ہاتھ نہیں پکڑا تھا. تو یہ پوزیشن پھر دوست بھی سمجھائیں جو صحیح ہو گئے ہیں, بیچ میں ساتھی صحیح بھی تو ہو جاتے ہیں بیچارے. اب وہ کھینچنے آؤ, یار یہ کیسٹ سنو ہمارے حضرت کی, یار یہ ذکر سنو, یار فلاں چیز سنو, فلاں چیز بتا رہے ہیں. لہو اصحاب بتا رہے ہیں اس کو, آؤ خدا بلا رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہاں سننا ہے, وہ نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں ہم بالکل صحیح راستے پر ہیں, ٹھیک ٹھاک. اللہ تعالیٰ کہتا اچھا راستہ یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کہتا ہے راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سا راستہ صحیح ہے. کتنا کلیئر کر بتایا راستہ. سنیں کیا راستہ اللہ نے بتایا, ہم بھی سنیں. ہر آدمی کلیم کرے جی سیدھے راستے پہ ہم ہیں,
ہر آدمی کرتا نہ کر لیں. اللہ جو راستہ بتا رہا ہے سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں امرنا لنسلم لرب العالمین. یہی نا سنا ہوں کیوں گاری صاحب ٹوٹی پھوٹی پڑھتا ہوں, حافظ تو نہیں ہوں, لیکن مطلب سمجھا دیتا ہوں سارا آپ کو آیت کا, تھیم نکال دیتا ہوں. لمبی آیت ہے یہ, لیکن مطلب آپ کو سارا سمجھا دوں گا اللہ کے فضل سے. اب قرآن نے بتایا کیا ہے امرنا نسلم لرب العالمین. اللہ تعالی کے حکم کے موتی ہو جانا, لرب العالمین, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو حکم دے رہا ہے اس کا کمپلیٹ موتی ہو جانا, مان جانے والا, یہ راستہ ہے صرف ایک اللہ. فنش. بس ایک دم سمجھتے ہیں کون سا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے, جس مقام پہ جہاں جیسا حکم آ رہا ہے, آپ دکان پہ کھڑے ہیں, دکان پہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ رہا ہے اس کو تسلیم کر لینا. آپ بازار میں جا رہے ہیں, بازار میں حکم آ رہا ہے آپ پر, تسلیم کر لینا. آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں یا بیوی خاوند کے ساتھ ہیں, حکم آ رہا ہے کہ یہاں ریلیشن ایسا ہونا چاہیے, اس کو تسلیم کر لینا. کبھی طلاق نہیں ہوگی, کبھی جھگڑا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا. یہ طلاقیں کیوں ہوتی, جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے نکاح کے لیے, شادی کیا تعریف کی اللہ تعالیٰ نے, یہ شادی کی جا رہی ہے میاں بیوی کی, کیا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کے لیے سکینہ ہوں, سکون حاصل کریں. یہ اصل مقصد ہے شادی کا جو اللہ بتا رہے ہیں. میاں بیوی کا, ایک عورت کا اور مرد کا رشتہ یہ جڑ جانا نکاح سے کیا ہے کہ یہ سکون حاصل کریں. اور سکون حاصل کیسے ہو؟ ماشاء اللہ, میرے پاس تو بڑے بڑے قصے ہیں نا جو لوگوں کے آتے ہیں. زندگی میں ساتھ ہی نہیں سوئے, میاں ادھر سو رہا ہے, بیوی ادھر سو رہی ہے. کیوں؟ وہ کام کر کے آ رہا ہے, تھکا ہوا آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, اور بیوی بیچاری انتظار کری اس کا, وہ سوتے ہی نہیں اس کے ساتھ. عرصے گزر جاتے ہیں, کمی بیوی ساتھ نہیں اسے. کتنا ان نیچرل جاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ کہتا ہے سکون, تو سکون کیسے آئے گا؟ کیونکہ یہاں حکم ٹوٹ گیا اللہ تعالیٰ کا. ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے حکم اترتا ہے. جو اس حکم کو تسلیم کر لیتا ہے وہ رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. یہ مومن کی زندگی ہے. کوئی لمحہ, کوئی سانس مومن کا ایسا نہیں جس کی منتظر نہ ہو اللہ کی رحمت آسمان پہ. اور اس کا حکم یہ کیا امرنا, بس جہاں میرا حکم ہے اس کو تسلیم کر لو. اس میں رب العالمین, اللہ کی طرف سے لیے جو حکم آ رہا ہے, ہر جگہ آ رہا ہے حکم. میں نے بتایا نا, شادی شدہ حکم آ رہا ہے, بیوی کے لیے حکم آ رہا ہے, بچوں کے لیے حکم, تاجروں کے لیے حکم آ رہا ہے. جہاں انسان جہاں کھڑا ہے, اب اس حکم کو تسلیم جو کر لے گا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ موتی ہے اور یہ سیدھے راستے پہ چلنے والا شخص ہے. بڑا آسان راستہ ہے. اب ہم کہیں جی یہ تو یہاں تو ایسے حکم چلے گا, یہاں تو یہاں میری مرضی چلے گی, یا اس کی حکم سے. پھر اللہ نے بتا دیا جو ایسے زندگی گزار رہا ہے اس کو شیاطین نے قبضہ کیا ہے اس کے دماغ. از ناٹ سینسیبل پرسن ایٹ آل. ثابت کر دیا کتنا اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کا ہے, کتنا ذہین کا ہے, کتنا دنیا میں ایڈوانس کا ہے, کتنا اپنے آپ کو بڑا ماڈرن کا ہے. جو کچھ خطاب لگا لے, میرے رب نے, خالق, جو مالک, جو جانتا ہے, انسانوں کو بنانے والا ہے, انسان کی تخلیق کرنے والا ہے, اس نے کہہ دیا کہ یہ جنات میں گرا ہوا شخص پاگل ہے. تم کہتے رہو جو کچھ کہنا ہے, میں رب بتا رہا ہوں کہ یہ شخص بالکل بیوقوف شخص ہے. اس کی بات میں کیا, ہاں وہی شخص جس کو دنیا بے شک پاگل کہے, ڈفر گیا, جو کچھ کہے, اللہ کہتا ہے حقیقت میں آدمی یہی ہے جو صحیح راستے پہ چل رہا ہے. کتنی بڑی ایک راستہ ہے دیکھیں آپ. تو جو اللہ کی فرما برداری پہ چلے گا, اللہ کے حکم پہ چلے گا, جس کی اللہ تعریف دو راستے میں دکھا رہا ہے کہ ایک تو یہ راستہ ہے جو میرا ہے, وہ کس کا ہے؟ ذہین لوگوں کا ہے, عقل مند لوگوں کا ہے, اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے یہ. اور اللہ جن کو جانتا ہے, اور اللہ ان کے لیے وعدے کر رہا ہے کہ میں تم پہ کسی جگہ میں محروم نہیں کروں گا. ہر حکم جو جہاں جہاں مانو گے, رات کے وقت, بیوی کی حالت میں, خاوند کی حالت میں, اولاد کی حالت میں, تاجر کی حالت میں, جہاں جہاں حکم میرا آ رہا ہے, اور ہر سانس کے ساتھ انسان کا حکم آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت تمہیں ڈھانپتے چلی جائیں گی. سبحان اللہ بولے. اب یہاں تو ایک کمپلیٹ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اور مومن کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے احکامات پہ چلنے کے لیے. دوست, نہ وہ بیوی عورت ہو سکتی ہے, نہ وہ خاوند بیوی ہو سکتا ہے. کبھی گھر میں آپ کو سکون نہیں آئے گا اور اس طریقے سے زندگی نہ گزری.
وہ ادھر سو رہا ہے، وہ ادھر سو رہی ہے، کیوں جی کام پہ جانا ہے جی، میں نے فلاں کرنا ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں. کئی بیچاری عورتوں کے فون آتے ہیں مجھے کہ جی ہمارا خام تو آپ آتے ہی نہیں، کبھی پتہ ہی نہیں اس کو میں کیا، اس کے جذبات ہیں ہی نہیں پتہ. بس وہ ایک مشین ہے کھانے بنا رہا ہے، اور خام کا ایک مشین ہے یہ بنا رہا ہے، بس ہو گئے کھراٹے مار لیے. کوئی سٹارٹ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا وقت ملا جہاں سے بچے پیدا ہو گئے تھوڑے بہت، اس کے بعد دنیا 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 دنیا. واقعی دنیا کماؤ جو کچھ کرو، لیکن احکامات رب کو تو دیکھو کہ کہاں کیسا حکم آ رہا ہے. اب تم گھر میں آ گئے تو یہاں کیا حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے تم پر، ان حکم کے مطابق زندگی گزارو. مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جیسے کرتے ہیں، اور پھر رونا پیٹنا، جناب یہ ہے ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہماری مصیبتیں ہیں. کچھ اللہ تعالیٰ مصیبتیں ہیں کہ جو تیرا رب ہے اس کے کنٹرول سے تو باہر ہو گیا ہے، تو شیاطین تجھ میں آ گئے، دے آر پلینگ ود یو. تیرے مائنڈ کے ساتھ، تیرے جسم کے ساتھ شیاطین ٹھہر رہے ہیں، اور ثابت ہو گئے سائنس کہ شیاطین اثر کرتے ہیں انسان کے ذہن پر، اس کو پاگل کرتے ہیں. اور سب سے بڑے پاگل ہونے کی نشانی یہ کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑے پھرتے ہیں. اور سب سے بڑے دلیر آدمی کے باوجود شیطان کا قبضہ ہے، جنات کا قبضہ ہے، لیکن وہ شیلٹر کہاں لے رہا ہے؟ اللہ کی طرف لے رہا ہے. وہ کامیاب ہے، اس کے درجے بلند ہونے، ہل نہیں رہا. تو بے شک کچھ بھی ہے، دل میرا مانے نہ مانے، مجھے مزہ آئے نہ آئے، لیکن جاؤں گا اپنے حضرت کے پاس ہی بیٹھوں گا. یہاں میں اپنی پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں، ایک دن ریلیز ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے، آپ اس کے انعامات بھی آپ کو ملیں گے. تو ایسے حضرات جو اس قسم کے مبتلا ہیں، ہزاروں لوگ بیچارے مبتلا ہیں، عورتیں ہیں، مرد آتے رہتے ہیں، ٹیلی فون اپنے حالات بتاتے ہیں، بالکل دل نہیں کرتا، حضرت ذکر بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ وہ پرانے زمانے کی جو چیزیں ہیں جنات وغیرہ وہ کب سے کیا ہے نا لوگوں کو، تو ایک ٹائم لگتا ہے اس پر نکلنے کے لیے. اور پھر اللہ کی حکمتیں بھی ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ بھی کر رہا ہے کہ تم نے جو بکواس بازی اتنی زندگی میری گزاری، تو کچھ تمہیں واش تو کروں تکلیف کے ساتھ. حقیقت میں یہ ہے، اس کو واش بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر. اب ایک نظر ہمیں اپنے گھروں پہ مار لینی چاہیے، پتہ چل جائے، نظر ماریں کہ یہ ہمارے گھر والے باپ ماں بیوی جو ہیں یہ کس طرح زندگی گزارے. آج تو میں یہ بات سن کے آؤں، اس اینک کو پہن لیں، اس اینک کے بعد ان کو دیکھیں، آپ کو شیاطین چلتے پھرتے نظر آئیں گے. وہ نمازیں چھوڑنے والے، بکواس کرنے والے، جو غلط چیزیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں آپ کے گھر میں، میرے گھر میں. اچھا یہ تو قرآن تو یہ کرے، تو شیاطین سارے. اور پھر آپ کیا کریں گے؟ وہی بات کہیں لہو اصحاب یدعون الی، تو پھر بلائیں گے آپ ان کو اس کے لیے. الحمدللہ کرنی چاہیے، دعوت بھی دیں، زور لگے اس پر، اللہ کا فضل ہو جائے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے دماغ میں سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ جس پہ فضل فرما دے، اس کے حالات ایسے کر دے، اس پہ لاکھوں شکر کرے انسان، صحیح ہوئی ہے. اس میں نہ بکواس بازی کرے، نہ اکڑے، نہ کچھ کرے. اور جہاں اللہ نے بھیجا ہے جہاں تجھے صحیح ہونے کے لیے، اس انسان کی قدر کر، اس کی بات میں الجھنا، بحث مباحثہ نہ کر. کدھر لکھا ہے جی یہ ہے فلاں، یہ گیا پھر گیا. وہ شیطان کبھی نہیں نکلے گا دماغ سے، اور خود نکالنے کی کوشش نہ کر. جی میں بتا رہا ہوں آپ کہ کسی شیطان میرا نکل جائے، وہ تو آپ کر رہے ہیں. اللہ نے وہ چانس آپ کو راستہ دکھا دیا. ذکر اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں، ذکر اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں شیطان کو برباد کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو ہے وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اگر غلط راستے اختیار کیے ہم نے، اس شیطان کو نکالنے خود کوششیں گی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اور شیطان میں ڈوب جائے. کیوں کہ پھر اس نے میرے حکم کو ٹالا. اب اس کو دیکھنا چاہیے جب میں اس حالت میں ہوں، اس مرد عورت کو یہ ہے تو پتہ تو یہ چلا کہ اس حالت میں اللہ کا حکم کیا کہہ رہا ہے. اللہ کا حکم کہہ رہا ہے صبر کر اور میرے ذکر کے ساتھ لگا رہا ہے. کتنی پیاری بات، بولیں سبحان اللہ. آنکھیں کھل جاتی ہیں قرآن پڑھ کے انسان کے، اور الحمدللہ اللہ کی رحمتوں کے فضل و کرم سے انسان زندگی کے شعور آتا ہے، ہمت آ جاتی ہے. اتنی سی بات ہے یا میں گھبرایا ہوں، خام خام ہے، کچھ بھی بات نہیں. الحمدللہ اٹھ، بس مسجد کو پکڑ، آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا میسج دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ میرا راستہ یہ ہے، اللہ نے بتا دیا کیا راستہ ہے، کہ میرا حکم جس حال میں بھی اتر رہا ہو، جہاں بھی اتر رہا ہو، ہر حال میں میرا حکم ہے. مومن کے لیے، انسان کے لیے ہر حال میں حکم ہے. یعنی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کا حکم نہ آتا ہو. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے. سونے جائیں وہاں بھی حکم، ٹوائلٹ میں جائیں وہاں بھی حکم، ٹوائلٹ سے فارغ وہاں بھی، ٹوائلٹ میں بیٹھ رہے ہیں وہاں بھی حکم اللہ تعالیٰ کو اتر رہا ہے. کوئی جو نہیں اللہ کی رحمت جہاں اترتی ہو، ہم اس کو دیکھتے نہیں. رحمت کی جگہ پہ شیطان جنات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا جو ہے راستہ یہ ہے کہ میرے حکم کو مانا. اور پھر ایک مثال دی ہے، سبحان اللہ، بولنا سبحان اللہ. کیا مثال دی ہے
کہ سب سے بڑی چیز دیکھنا چاہتا ہے جو میرے راستے پہ چل رہا ہے بندہ. پہلا دروازہ جنت کا، معرفت کا، اللہ تک پہنچنے کا اور اللہ کے راستے کا پہلا باب، اول باب کون سے بتایا؟ اللہ کہتا ہے ان اقیموا الصلاۃ. یہی نا ہے قاری صاحب. فوراً راستہ بتانے کے بعد اللہ حکم کیا فرما رہا ہے کہ کون سا میرا سیدھا راستہ ہے؟ جس راستے میں سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ اقیم الصلاۃ. میرے بھائیو کتنی اہم چیز ہے نماز، کتنی اہم چیز ہے نماز ایک مومن کے لیے، تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے راستہ ہی نہیں وہ میرا، کیونکہ سب سے بڑا میرا حکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کی پوری زندگی کے صبح سے شام جو سب سے بڑا میرا حکم اتر رہا ہے انسان پہ، تابع داری کا، فرما برداری کا. اللہ نے کسی عبادت کا نام نہیں لیا یہاں. کس کا نام لیا؟ وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ. دیکھیں اب ذرا ہم دیکھیں کتنی نمازیں ہم چھوڑتے تھے، کتنی بربادی کی ہم نے زندگی میں. روٹی کے لیے کہاں گئے؟ وہ روٹی غائب، وہ دن غائب، وہ لوگ غائب، کتنی چیزیں ہم نے چھوڑی. کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ نہیں ہوگا. اسٹل تم جنات کے قبضے میں ہو جب تک کہ اس کی نماز نہ ہو زندگی کے اندر. اقیم الصلاۃ، وہ مرد، وہ عورت، وہ گھر، وہ برادری، بچے سننے غور سے، وہ زندگی نہیں انسان کی. آگے جو بات اللہ پاک نے کہی ہے ذرا غور سے سنیں، اس کو خدا کی قسم غور سے سنیں. نماز کے ساتھ جو کہے پہلے کیا کہے؟ اقیم الصلاۃ. یہاں غور سے سن لینے کے بعد صلاۃ کا حکم کیسے آ رہا ہے؟ اقیم، پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا بلکہ کیا ہے؟ قائم کرنے والا جو نماز کو قائم کرتا ہے. صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جو نماز کو قائم کرتا ہے. اقیم الصلاۃ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. کیسے قائم ہوتی ہے نماز؟ پھر اللہ کا حکم ہے کہ جیسے میں نے کہا، جیسے میں نے مرد کے لیے کہا ویسے ہی نماز وہ پڑھے گا، جیسے عورت کے لیے کہا ویسے ہی وہ نماز پڑھے گی. اگر اس میں ذرا گڑبڑ کی وہ اقیم الصلاۃ نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. میں نے اقیم الصلاۃ کی بات کی ہے. میں نے مرد کو جیسے حکم دیا نماز پڑھنے کا، کیا حکم دیا ہے کہ جیسے ہی اذان کا ٹائم ہو جائے، نماز کا جماعت کا ٹائم، بھاگتے ہوئے چلے جاؤ اور جماعت میں شامل ہو جاؤ. یہ ہے اقیم الصلاۃ. فجر سے لے کے عشاء تک کوئی نماز زندگی میں ایسی نہ گزرے کہ جو جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ ہو. جو آدمی ٹٹولے مار رہا ہے، کبھی پڑھ لی اور نہیں کبھی پڑھی، کبھی یہ اور کبھی وہ، ایون اس کے کہ جو شریعت کے اندر مجبوریاں دی گئی ہیں، بہت کم مجبوری ایسی ایکسکیوز ہے کہ ساتھ آج کے دور میں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں چلتا. گاڑیاں ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس، پہنچ سکتا ہے آدمی، کوئی مشکل ہی نہیں ہے انسان کے لیے. تو وہ آدمی ہے کہ صلاۃ کرنے والا جس کو جو کہ پابندی کے ساتھ، پابندی یقین صلاۃ کی ڈیفینیشن جو بتائی گئی ہے، پابندی کے ساتھ پانچوں نمازوں کو جماعت میں مسجد میں آ کے جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہوگی یقین صلاۃ. آگے ایک عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو، سن لیں. آپ عجیب ترجمہ آ رہا ہے، دیکھیں ہم غور کریں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. کبھی نمازوں کے آگے کاٹا پڑھنا چاہیے. اور عورتوں کے لیے اقیم الصلاۃ کیا ہے کہ جو عورتوں کے لیے حکم بتایا گیا ہے کہ اس طرح تم نے نماز پڑھنی ہے، وقت کے اوپر گھر کے اندر بیٹھ کے، اور جس طرح طریقہ بتایا عورت کو اس طریقے سے وہ نماز پانچوں نماز پڑھے گی. یہ نہیں میں روٹی پکا رہی تھی اثر قضا ہوگی، میں بچے کو چھوڑنے جا رہی تھی تو میں مغرب قضا ہوگی، میں گوشت لینے جا رہی تھی تو میں فلاں قضا ہوگی، میں آگے ساتھ پڑھ لوں گی. یہ اقیم الصلاۃ نہیں ہے. جو اس حال میں نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا راستہ نہیں، ان پہ شیاطین قابو ہیں. جنت میں اٹھیں گے تو شیاطین کے اندر مرکز کے اندر ہوں گے. یہ دو ہی راستے ہیں، ایک شیاطین کے قبضے والا اور ایک اللہ کی رحمت والا. نشانی صاحب اب ذرا ہم اپنی گریبان کو ڈال کے دیکھ لیں. ہم اپنے آپ بڑا سینسیبل سمجھتے ہیں، کیوں؟ ہمیں بزنس کرنا آتا ہے، ہمیں کانٹیکٹ کرنے آتے ہیں، ہمیں فون کرنے آتے ہیں، ہمیں کارڈ چھپانے آتے ہیں. نماز ہو جی پڑھنے، نماز پڑھا ایسی سویرے پڑھی سی شام کو جی پھر سبحان اللہ کہتے ہیں جنات میں گرا شخص انسان ہے. پہلی انسان سیدھے راستے کی اللہ نشانی کیا بتائی کہ اس کی نماز جو ہوگی 5 وقت بالکل ایسی ہوگی جس کا میں حکم دے رہا ہوں، اس کے مطابق حکم ہوگی. آگے کیا کہا اس نماز کے بعد؟ کیا فرمانے اللہ تعالیٰ؟ واتقوا، سبحان اللہ، ڈرو ڈرو. کس چیز سے ڈرو؟ ڈرو کس چیز سے؟
ان عذابوں سے ڈرو، اللہ کی ان ناراضگیوں سے ڈرو، ان بدبختیوں سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی ان عذابوں سے، بھیانک قسم کی سزاؤں سے ڈرو۔ واتقوا، جو نماز کو چھوڑنے کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں وہ دوں گا، یہ ہے قرآن۔ نماز چھوڑ ڈرو کہ نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے اس سے ڈرو، جس چیز سے میں ناراض، میری ناراضگی کا تمہیں علم ہے۔ یہ جو میں نے قرآن کے اندر جو قوموں کے بیڑے غرق ہو گئے، جن کو تباہ کر دیا میں نے، وہ صرف یہ اس امت کے ساتھ میں نے کہا ہے کہ اس وقت ظاہر نہیں کروں گا، ہے وہ اسی وقت اسی عذاب میں ظاہر نہیں کروں گا، لیکن آخرت میں اس کو وہی عذاب دوں گا۔ اس عذاب سے ڈر، تو نماز چھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کو واتقوا، تجھے ڈر نہیں کہ کیا عذاب تجھ پہ آ گیا، کیا بختیاں تیرے پہ اتر گئیں، کتنا دور تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، کتنے شیاطین نے تجھے پہ قبضہ کر لیا۔ اب ہم اپنے گھروں پہ نقشہ ماریں ذرا، ایسی ہیں ہمارے گھر ہیں کہ جس گھر کے اندر شیاطین ہوں، اللہ کے عذاب ہر لمحے آ رہے ہوں، اللہ کا غضب آ رہا ہو، ان بچوں کی وجہ سے، ان عورتوں کی وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے، تو کیا کام آئے گا ہمارے، کیا یا ہمارے حساب کیا ہوگا؟ باقی مسلح واتقوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈر۔ جب تو میرا نماز چھوڑتا ہے تو اللہ کس قدر ناراض اور اللہ کی کس قدر عذاب اترتے ہیں اس شخص پر، کیا بھیانک شکلیں بن جاتی ہیں تمہیں جب وقت تم میرے اس حکم کو ٹالتے ہو۔ ایک ہی حکم بتایا اللہ نے اپنے سیدھے راستے کا، تو کتنا اہم ہوگا یہ مجھے، حالانکہ اللہ کے احکامات تو کتنے امپورٹنس ہے نماز کی، آپ غور کریں اس بات پہ۔ خدا کی قسم کسی حالت میں بھی ہمارے گھر میں اللہ فضل فرمائے کوئی انسان نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ بربادی ہی بربادی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، خدا کی قسم کوئی بچا ہی نہیں سکتا اس کو، بربادی ہی بات ہے، لعنت ہی لعنت ہے، مصیبت ہی مصیبتیں۔ تصور کوئی دنیا کا کوئی پیر کیا کوئی بھی آ کے اس کو ختم نہیں کر سکتا، ان بربادیوں کو ختم ہوگی تو ایک ہی وجہ سے، جب اللہ کا حکم نافذ ہوگا۔ وہ کون سا؟ اقیموا الصلاۃ، جیسے نماز کا وقت۔ آج میرے ساتھ ایک بچہ کھڑا تھا، عرب تھا، وہ بہت اہتمام کرتے ہیں، بچہ چھوٹا تھا، میرے خیال 11 سال کا تھا، پیارا بڑا، اس کی ناک دونوں بند تھی، چھوٹا سا بچہ تھا، باپ لے کے آیا، صبح کا وقت تھا، بچہ تھکا ہوگا، گول مٹول تھا۔ اب وہ جناب سے کبھی اس ناک میں انگلی مار رہا ہے، اب اس کو یہ کہ جلدی نماز ختم، کبھی اس ناک میں انگلی مار رہا ہے، کبھی کر رہا ہے، اور اس کا برا حال بیچارے کا۔ میرے ساتھ ہی کھڑا تھا، تو مجھے بڑا پیارا لگا، میں کہ سبحان اللہ، اللہ کی کتنی رحمت اس باپ پہ بھی اتر رہی ہوں، اس بچے بھی اتر رہی ہوں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں کہا یار کیا کمال ہے، بچہ اس کی بڑی مصیبت آئی، وہ تو کرتے نا فیدان کرتے نا، ہاتھ کھولے، پھر ناکوں کے لیے مارے بیچارہ، پھر دونوں ناکیں مت، اس کا سانس ہی نہیں نکل رہا تھا۔ یہ ہے زندگی کے سکے، اللہ کے حکم ماننے کے لیے بندے کو ایسے ہی ہونا پڑتا ہے، ایسے ہی ہونا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اقیموا الصلاۃ، واتقوا، ڈرو کہ جہاں نماز نہیں ہوگی وہ کاروبار بیکار۔ اچھا، اس میں ایک سنیں آپ آگے بات سنیں، اللہ کے عذاب کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے پہلا عذاب میرا یہ ہوگا، سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا نماز چھوڑنے کا، کہ جس شغل کی وجہ سے تو نے میری نماز کو ترک کیا۔ سن لیں بات یہ بھی کہ جس کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا، یہ نہیں ہوتی، ریزن تو ہے نا نماز چھوڑنے کی، نہیں کیوں عزیزا این دن بندہ چھڑتا، کہ جس وجہ سے آپ نے نماز کو چھوڑا ہے، اللہ کہتا ہے کہ پھر میں اس کے لیے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جس وجہ سے تو نے میری نماز کو چھوڑا ہے، جس شغل کی وجہ سے تو نے میری نماز کو چھوڑا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ کخ کا کنڈا بھی نہیں رہے گا، پیرش نہ کر دوں، اس کو برباد نہ کر دوں، تو پھر مجھ سے کہنا اللہ کے نبی نے اعلان کیا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں اعلان کر رہے ہیں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی تو بولتے ہی نہیں جب تک اللہ نہ بلوائے۔ یہ آیت پڑھی نا اللہ کے نبی نے، اللہ کے جلال کو دیکھا نا، پیرش کر دوں گا اس جگہ کو، کس کی وجہ سے چھوڑا؟ دکان کی، اس دکان کو تباہ کر دوں گا، بیوی کی وجہ سے اس نے بس تھپکا دیا، نہیں آج گھر ہی پڑھ لیتے ہیں، سرتاج چھوڑو، اس بیوی کو، اس شادی کو، ہر اس چیز کو تباہ کر دوں گا جس کے شغل کی وجہ سے تو نے میری نماز کو ترک کیا۔ یاد رکھنا، وہ نوکری تباہ کر دوں گا، وہ کام تباہ کر دوں گا، ٹیکسی تباہ کر دوں گا، کیونکہ سب کچھ میرے اختیار میں۔ حکم اس وقت یہ تھا کہ ہر چیز کو چھوڑ کے تمہیں سجدہ کرنا ہے مجھے، مجبوری ہے جی، کیا کریں جی، یہاں بھی پڑھ جاتی ہے نماز، وہاں بھی ہو جاتی ہے، یہ کس نے کہا ہے تم مجبوری ہے؟
کس کی مجبوری؟ اللہ کے سامنے مجبوری کر رہے. فرعون بنتے ہیں ان سے. اگر فرعون بنتا ہے تو اللہ موسیٰ بھی کھڑا کر دیتا ہے. یاد رکھنا یہ دین ہے. اس کو ہے اللہ کہتا ہے یہ میرا راستہ ہے. نسلمی لرب العالمین. ایک کٹ نہیں پڑھنا چاہیے نماز کے. جی میں کیا کہ نوکری ایسی نوکری چھوڑ. یہ ہے جی فرعون. اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز نہیں آپ کر سکتے. فلاں جی فلاں کچھ فلاں نہیں. اللہ فلاں کی بات نہیں ہے. اتنی ہمت ہے جہاں وہاں سجدہ کر. اس فقیر نے ایسی ایسی جگہ سجدے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم نے رزق یہیں رکھا ہے تو پھر میں یہیں سجدہ کرتا ہوں. ٹھڈے پڑھتے تھے پیچھے سے مجھے لاشیں پڑتی تھی. میں پیپر لے کر پیپر بچھا کے تمہیں کر کے نماز پڑھ دیتا تھا. جی تمہاری جماعت میں دیکھا جب ہم جاتے تھے ہم نے کوئی ایئرپورٹ نہیں چھوڑا جس گلی میں ہم نماز نہ پڑھی ہو. زمین اللہ کی ہے. ہمیں حکم آیا ہم کیا کریں؟ مارو بھائی ہمیں لتاڑو. ایک حکم تسلیم کر لیا. یہ ہے کسی شیخ کے ساتھ بیٹھنے کا مزہ. اگر ایسا آپ نے مزہ کسی شیخ کے ساتھ کرنا پھر دیکھیں ترقیاں کیسی ہوتی ہیں. وہاں ڈھکوسلے نہیں چلتے. افسوس تو بات یہ ہے کہ میں تو پریکٹیکل آدمی ہوں. وہاں ڈرامے نہیں چلتے. بس عاشق ہیں جی اسی تو بڑے پکے عاشق ہیں حضرت صاحب کے فلاں. کوئی عشق نہیں چلتا. عاشق وہی ہے جو اپنے شیخ کے رنگ میں رنگ گیا. مزہ اسی میں ہے. اندر کچھ ہیں باہر کچھ ہیں مسجد میں کچھ ہیں دکان پہ کچھ ہیں کاروبار میں کچھ ہیں. یہ کیا بات ہے؟ رنگ ایک رنگ ہو بس. ہاتھ پکڑا ہے کسی فقیر کو تو رنگ اس کا چڑھ جائے. عورت ہو یا مرد. پھر دنیا ایک طرف ہے. پھر جنون کی حالت. کیونکہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. دیٹس فنش. اب اس میں گھبرانے کی بات نہیں. اگر دکان جا رہی ہے کاروبار جا رہا ہے کیونکہ یہ سب اللہ کہتا ہے کہ یہی تو میں اپنی محبت آزماتا ہوں انسان کے ساتھ کہ کتنا پکا ہو گیا اس کو کتنا مجھ پہ یقین ہے. اب میں سے چیزیں چھینوں گا ساری. میں دیکھتا ہوں کس طرح سے بھاگتا ہے. اس وقت مضبوط ہو گیا کہ سب کچھ لے لے تجھے نہیں چھوڑتا. رب تجھے نہیں چھوڑنا. لے لے جو کچھ لینا ہے. بھوکا رکھتا ہے چھوڑ تجھے نہیں چھوڑنا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جتنا لیا ہوتا ہے نا اس سے ڈبل دینا شروع کرتا ہے. میں آپ پریکٹیکل لائف میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا. ڈگریاں پھاڑ دی تھیں سب کچھ تھا. روڈوں پہ آ گیا تھا. میں جا کے جھاڑو دینا شروع کر دی تھی. میں حرام نہیں کھانا سب کچھ ختم. اس طرح کرتا رہے اللہ تعالیٰ جب تک تمہیں کرنا دکھی جائے گی. آخر ایک دن ایسا ہے الحمدللہ یہ دروازہ اسی وقت کھلا 5 منٹ کے اندر مجھے آنڈیڈ سینٹر میں سب سے بڑی دکان کا مالک بنا دیا وداؤٹ اینی ریزن. جب دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی اس میں خوشی نہیں کی. یعنی اس میں یہ نہیں تھا کہ مجھے انعام مل گیا. واللہ ایسی کوئی کیفیت نہیں تھی کہ شکر ہے مجھے دکان میں خوش ہوں. بالکل نہیں. حکم کے اعتبار ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی حکم کا یہ بھی ختم. کیا کہ یہاں حرام نہیں کمانا. یہاں حرام کے راستے کھولیں یہ نہیں کمانا. ہر قدم میں ہر قدم پہ ہر سٹیٹس پہ مومن جو ہے جب تک اس دنیا میں اس کے احکامات اترتے ہیں اور ہر حکم کے ساتھ ایک عذاب اترتا ہے اور رحمت اترتی ہے. اگر آپ نے حکم کو مان لیا تو رحمتوں میں ڈھپ جائیں گے اور چھوڑ دیا تو عذاب میں ڈھپ جائیں گے. زندگی انسان سوچے تو راکی مجھ سے بات ان چیزوں کو تباہ کر دوں گا جس شغل کی وجہ سے تو نے میرے نمازوں کو چھوڑا. دکان کی وجہ ہوتا ہے دکان نہیں لیے یہ فلاں ہے فلاں یہ آج یہ کام کیے یہ مکان بننا تھا فلاں بننا تھا شادی ہوگی جس وجہ سے چھوڑا اپنی خود زندگی کو برباد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اپنی اس چھوڑ اس لیے رہا ہے کہ میں نماز میں جاؤں گا یار کوئی عزت ترقی ہوگی اس میں فائدہ ہوگا. اس کو یہ پتا نہیں کہ وہ بالکل مٹی ہو رہی ہے چیز اس کے لیے. اللہ اس کو ختم کر رہا ہے. اس کی برکت سب سے پہلے کیا چیز ختم ہوتی ہے سن لیں. سب سے بڑی چیز تقوی کی تعریف ہو رہی ہے. یہ ساری یہ اس کی تفصیل ہے. سنیے ایسی تفصیل پہلے آپ نے یہ تفصیل ہے اس کی. تقوی کیا آپ دیکھیں ڈرو مجھ سے. کس وجہ سے؟ ان چیزوں سے جب تم میرے احکامات کو ترک کرتے ہو تو ان پہ جو عذاب میں نے رکھا تم سے ڈرو. تم نہیں جانتے کیا حال ہوگا تمہارا. تو کیا چیز ختم ہوتی ہے سب سے پہلے؟ اس چیز کی میں دکان کا چھوڑا دکان کی برکت ختم ہو جائے گی. لگا لیں زور. جس چیز کی وجہ سے آپ نے نماز ترک کی یا اللہ کے اس فعل کو ترک کیا جو آپ کے لیے باعث تھا. جیسے ذکر کی مجالس ہیں ہماری. اب آپ مجلس میں نہیں آ رہے کسی اسی وجہ کوئی شغل ہے آپ کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے ایکسکیوز نہیں ہے. شغل نہیں روکا ہے کسی آپ نے. جس شغل پہ آپ رکے ہیں زندگی بھر برکت کی ہوئی اس میں برباد کر دیا آپ نے. صرف ایک صورت میں عقل آ جائے اور توبہ مانگ لے آگے اللہ تعالیٰ پھر صاف کر دیتا ہے. ہاں یہ کتنی بڑی بات ہے.
تاکہ یہ کہتے ہیں علماء کہ اگر جو نماز قضا پڑھی ہے ہم نے زندگی میں، دیکھیں آپ نماز قضا پڑھی ہے زندگی میں، اب مجھے عقل آ گئی جی میں توبہ کر لی، اب میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اقیم الصلاۃ، اب میں نماز پکی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو قضا نمازوں کے عذاب ہیں ان کا کیا ہوگا بتائیں؟ حکم کیا ہے کہ جس وقت بندہ توبہ کر لیتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ پاک وہ قضا نمازوں کے سارے عذاب ختم کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں، پھر کو فکر چھوڑ دیں، اس کی آپ کا عذاب نہیں ہوگا قضا نماز کا، پوچھ لیں کسی مفتی سے نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ اور رحم کیا کرے اللہ تعالیٰ، مجھے آپ بتائیں۔ تو کبھی بھی یہ سوچ لیں کہ کسی شغل کی وجہ سے ہم چھوڑ رہے ہیں نماز کو، تو شغل کی بربادی سمجھیں اس کو، اس میں ترقی نہیں ہے، اس کی برکتیں ختم، اس کی سب کچھ ختم، اس کا پیسہ جو آئے گا وہ جائے گا، فنا ہوگا، اس پیسے سے بچوں کو پالیں گے، شیطان ہوں گے، برے، لاکھ حافظ بنا دیں، لاکھ ان کو علماء بنا دیں، عالم بنا دیں، جس ایسے پیسے سے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے، نمازوں کا حکم چھوڑ کے آپ کتنے علماء عالم جو کچھ بنا دیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے قبول ہی نہیں کرنا، میں ان کو چور بناؤں گا، ڈاکو بناؤں گا، ان سے زنا کراؤں گا، تو نے میرے حکم کی عدولی کر کے تو نے یہ دنیا کی شہرت کے لیے تو نے ان کو بنا رہا ہے، یہ دنیا کی شہرت کے لیے تو کر رہا ہے کام۔ اگر تجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے میرا حکم جو ہے نماز کا اس کی قائل ہوتا، گھروں میں سب سے پہلے اس کی رونق ہوتی گھر کے اندر۔ پھر ایسے بچے کیسے نکلتے ہیں؟ ہاں بھائی وہ دنیا دار ہوتے ہیں پکے، ان کا کام دنیا پھیلانا ہوتا ہے، دین کی وجہ سے مال کمانا اور اپنی شہرت ماننا، ہم یہ ہیں ہم تم فلاں ہیں تو یہ ہے، بس یہ کوئی دین سے کچھ تعلق ہی نہیں، ایسی عالموں کا نہ ایسے حافظوں کا نہ ایسے قاریوں کا۔ کیسا دین ہے دوستو، سوچو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ٹھیک ہے یہ دنیا کے عذاب بتائیں اللہ تعالیٰ ایسے ہوں گے، اور پھر کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہی نا بھی آیت کیوں حافظ صاحب؟ یہی ختم ہو رہا ہے نا معاملہ، یہ سورہ نام ہے، آپ بھی پڑھ لیں۔ یہ تو کہتے ہیں یہ تو دنیا کی بات کر رہا ہوں میں تمہیں نماز چھوڑنے کی، لیکن نماز چھوڑنے والوں کو میں اتنا بتا دیتا ہوں وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اصل معاملہ تو ادھر ہوگا جب تو میرے پاس آئے گا، پھر تجھے بتاؤں گا کہ بچہ نماز تو جو چھوڑتا تھا نا، اب آ میرے پاس اور ٹاک ٹو ناؤ ٹو یو۔ کیا لفظ ہیں قرآن کے، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، آیا نا نہیں میرے پاس تو نے، ابھی تو یہاں تجھے کر رہا ہوں میں، تیرا بیڑا یہاں کر کیا میں نے، ٹھنڈا ٹھارتا تجھے یہاں کر دی ہے، برکتیں ختم کر دی ان شغلوں کو، جن شغل سے تو نے مجھے ختم کیا تھا، نوکری کی وجہ سے، گھروں کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے۔ لگا لے زور جتنا لگانا ہے ترقی کرنے کا، لگا زور کتنا لگاتا ہے، اللہ کہتا ہے دیکھتا ہوں کہ رب بڑا ہے یا تو بڑا ہے، کر لے صاحب۔ نماز چھوڑ کے یہ کام کرتے ہو جاندی ساڈی تو ہو جاندی ہے، مجبوریاں نا جی، مجبوریاں نے ان کی۔ کہتا ہے وہ الذی الیہ تحشرون، آنا تو ہے نا بھی میرے پاس، ابھی تو بات وہاں ہوگی کہ بے نمازیوں کا حشر دکھاؤں گا تجھے، وہی دولتیں جو تو کمانے کے لیے نمازوں کو چھوڑتا تھا، وہی بیوی بچے جو نمازوں کو چھوڑتا تھا، وہی چیز اس کو چھوڑتا تھا، آج تجھے دکھاتا ہوں کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے تیرے سامنے، آ دیکھ۔ میرے بھائیو قرآن تو بہت کچھ بتاتا ہے، بہت کچھ سمجھاتا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ سچی توبہ نصیب فرمائے، واتقوا سچا خوف نصیب فرمائے، عذاب قبر، عذاب جہنم، بڑے میرے حضرت فرماتے تھے بے وقوفوں کن چکروں میں پڑے ہو، بڑی منزلیں آنے والی ہیں، بھی تو بڑی منزلیں آنے والی ہیں، تم تو اسی گھبراہٹ میں تو کہ دکان کھولیں گے صبح، یار بارش نہ ہو جائے، یار کہیں اے نہ ہو جائے میں دکان کھولنی ہے، بھائی یہ خیال ہے، اس رکاوٹوں کو دیکھتے ہیں کہ دکان کھولنے میں میری رکاوٹ نہ آ جائے، صبح تک میری گاڑی پنچر نہ ہو جائے، میری گاڑی خراب نہ ہو جائے، میں نے صبح دکان کھولنی ہے، میں نے جاب پہ جانا ہے۔ کتنا فکر ہوتا ہے آدمی کو اس چیز کا، صبح دکان کے لیے پہنچنے کے لیے جتنے بھی لوازمات ہمارے پاس ہیں ان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں نہیں کرتے، کہ یار گاڑی پنچر نہ ہو جائے، یا فلاں نہ ہو جائے، یا گاڑی برس نہ ہو جائے، اسے پانی پورا ہونا چاہیے، یہ کتنے ہم حفاظت کرتے ہیں پہنچنے کے لیے، یار وہاں تک پہنچنا ہے، سبحان اللہ، اس کی پتہ کچھ نہیں جہاں ہم اللہ کے پاس پہنچنا ہے، والذی الیہ تحشرون، تم اس کا نہیں پتا تھا کہ ایک دن تم نے میرے پاس بھی آنا ہے، اور وہ وقت کیسا ہوگا کہ توبہ بھی ختم ہو چکی ہوگی، اعمال کرنے بھی ختم ہو چکے ہوں گے، مجرم بنے میرے دربار میں تم کھڑے ہوگے، ہاتھ تمہارے ننگے ہوں گے، جسم ننگے ہوں گے، اور تم منہ پھاڑے کھڑے ہوگے۔ اللہ کہ اس وقت تجھے قرآن نہیں سنایا تھا میں نے، اس وقت تجھے نہیں بتائی تھی یہ بات،
توبہ کر لیتا. جب توبہ کر لیتا میں تجھے بچے کی طرح اسی وقت پیدا کر دیتا دوبارہ. سبحان اللہ. اتنے تو کام کر لیتا. جب تجھے بات پہنچی تو اللہ آج میں توبہ کرتا ہوں, تیری قضائیں معاف کر دیتا, تیری پچھلے سب کچھ معاف کر دیتا, نئی زندگی اختیار کرتا, تجھے پھر کتنی طرح کے دیتا. تجھے دکھاتا ہوں. پھر قرآن پڑھتا ہے, ادھر آ, ایسے دکھائے گا نا جنت کے نظارے. پھر اس کے دوست پھر رہے ہوں جنہوں نے باتیں مانی تھی. جو بات مان گئے تھے نا, لہو اصحاب جو کہتے ہیں, لہو اصحاب یدعون لہو, جو بلا رہے تھے انہیں الی خدا, بلا رہے تھے نا اپنے دوستوں کو, آؤ یار ذکر میں آیا کرو, یار یہ کیسے سنا کرو, زور لگا رہے تھے. ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہ دیکھ تجھے بتاتا ہوں, وہ دوست, وہ تیری سہیلی تجھے بچا رہی تھی دوزخ کی آگ سے, دیکھ اس کا نظارہ دیکھ. ہائے ہائے, جب دیکھے گا جنت میں اس کے منہ کھل جائیں گے, کیا یشے کر رہے ہوں گے وہ لوگ. سبحان اللہ. پھر مڑ کے کہیں گے کہا تھا نا تجھے کہ یہ کام کر لے, ہم بھی ایسی تھے تیری طرح, ہم نے یہ کام شروع کیا تھا, اللہ نے ہمیں سکون دے دیا تھا, ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق مل رہی تھی, پاگل تجھے یہی تو ہم سمجھاتے تھے. کہتے ہیں غلطی ہوگی, اللہ تعالیٰ ہم معاف کر دیں. اب یہ قرآن بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ایسا کر تو میں تھا تو میں ایمان والا مومن تھا, اس طرح کہ ایک کام کر دے, مجھے دوبارہ بھیج دے. اللہ تعالیٰ کہے گا پاگل, بند کر بکواس, بند کر, تو اپنے رب سے بات کر رہا ہے, دوبارہ بھیج دوں تجھے 70 دفعہ بھیجوں گا, تُونے پھر جا کے وہی کام کرنا. جو ایک دفعہ مجھ سے نہیں ڈرا بندہ زندگی میں کبھی نہیں ڈر سکتا. چل سیدھا جہنم پک کے لے جاؤ اس کو, دوبارہ اس کو وہاں بھیجتا ہوں. اور جہنم کیا اس کو پھینک دیا جائے گا. توبہ کریں دوستو, ہیں کس چیز کی توبہ کرنی چاہیے تو مجھے بتائیں, جتنا میں زور لگایا ہے. کیا سمجھا یہ بات میری, کیا سمجھا یہ بتاؤ, کیا چیز پکی کرنی ہے؟ اونچا تو بولو. جو نماز پڑھتے ہیں اس پہ کیا چڑھے ہوئے ہیں؟ جنات. کبھی نماز کو کسی وجہ سے ترک نہ کرنا میرے بھائیو. اللہ نے ایک اتنی بڑی نعمت دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہمیں ملی نعمت آپ کے صدقے سے. کیا کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا, پوری زمین کو مسجد بنا دیا, اور پوری زمین کو وضو کرنے کی جگہ بنا دیا. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اب آپ جا رہے ہیں, کسی مصلی کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. کسی مسجد کی ضرورت نہیں, کسی کنویں کی ضرورت نہیں, کسی پانی کی ضرورت نہیں. یہی زمین خلقناکم کہتا ہے بالطین, جس مٹی سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے, ہر وقت اپنے آپ کو مٹی سمجھ. سبحان اللہ. یہ مٹی تیرا کام بنائے گی دنیا میں بھی اور آخرت بھی. تو لگے احساس دے رہا ہے خلقکم, میں نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے, کس چیز سے؟ مٹی سے. تو کپڑے کیوں چھاڑتا ہے مٹی سے؟ کہتا ہے اس مٹی سے فائدہ اٹھاؤ. یہ مٹی دیکھ میں تیرے لیے کیا بنا دی ہے, کیا کچھ کر دی ہے. تو سفر کر رہا ہے, وضو تیرا کچھ نہیں ہے, مسجد تیرے پاس نہیں ہے, ہمت کر کے باہر نکل. اور یہ بھی ہم نے کیا الحمدللہ, باہر نکل, زمین پہ 2 ہاتھ مار, منہ پہ مار, ہاتھ میں مار, کر سجدہ اللہ پہ, زمین پہ. اللہ کہتا ہے ایسا سجدہ ہی نہیں ہوگا جیسا آج کیا ہے. جس سجدے سے پیشانی پہ مٹی لگے, یاد رکھنا. ہم تو کاٹ پٹوں پہ کرتے ہیں, اس پہ یہ ڈالتے ہیں, پھر اس پہ پتہ نہیں کیا ڈالتے ہیں, پھر اس پہ خوشبو لگاتے ہیں. بعض لوگ تو میں نماز میں پڑھتا خوشبو, اللہ کے بعد خوشبو لگا کے مطلب چھینکی آ جاتی ہے, اس کو ایسا سجاتے ہیں, اس پہ اللہ یہ اللہ کہتا ہے مجھے تو وہ سجدہ پسند ہے کہ زمین میری ہو, زمین میری ہو, پیشانی تیری ہو, اور گرد آلود ہو. تب پتہ چلتا ہے بندگی ہے نہ کس لیے. اٹھا کے دیکھو مسجد نبی کا سین, اللہ ہو, کیچڑ کیچڑ ہوتی تھی. اور کون وہ نورانی شخصیتیں کائنات ایسے انسانوں کو نہیں دیکھ سکتی. ان کی پیشانی اس کیچڑ کے اندر کیا کہتے تھے, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. کوئی نخرا تھا وہاں, کوئی ٹھکرا تھا وہاں, کوئی بتیاں تھیں وہاں, کندیلیں تھیں ہیں, بتائیں, کوئی ایئر کنڈیشن چلتے تھے وہاں, ہوائیں نکلتی تھیں وہاں. سبحان اللہ. ٹوٹی چھت تھی, پانی ٹپک رہا تھا, اللہ کا میہ برس رہا تھا, رحمت برسی تھی. وہ مٹی سبحان اللہ جو جنت کا ٹکڑا ہے, خوشبو مٹی, کیچڑ, کیا پیاری کیچڑ. سبحان اللہ. اور اس میں پیشانی کس کی؟ ابوبکر صدیق کی, عمر کی, طلحہ کی, زبیر کی, اور امام الانبیاء کی. سبحان اللہ. کیا شان ہوگی وہ تھی نماز. آج کے مسلمان تو کہتے ہیں نہیں یہ ایسا نہیں, ہم نماز پڑھ سکتے. تو اللہ کہتا ہے زمین بنا دی ہے تجھے, اب تجھے رکنا کس چیز سے؟ پیدے میں نے زمین سے کیا, ہر وقت اپنے آپ کو مٹی سمجھ, پہاڑ نہ سمجھنا, مٹی سمجھ. مٹی میں مل جا, جس وقت مجھے یاد کرنا ہو مٹی میں مل جا.
پیشانی اور منہ کو ملا دیں، بہانے ڈھونڈو کہ اللہ ایسا موقع ملے کہ ہم تیری مٹی کے اوپر اس مٹی سے پاک میری یہ نہیں ہو سکتی جانماز، خوشبو والی جانماز جتنی پاک وہ مٹی ہوگی. پتہ نہیں یہ حلال کمائی کی ہے بھی نہیں، اس میں کچھ پیسہ لگا بھی ہے یا اس میں کچھ چیز صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. وہ مٹی پاک جس نے میرے رب نے بنائی سجدوں کے لیے. اب پاک کب ہوئی؟ مٹی کب پاک ہوئی؟ اللہ اکبر. مٹی پاک وہی ہوئی جب در یتیم اس کائنات پہ آ کے جب اس نے پہلا قدم مٹی پہ رکھا پوری زمین کو پاک کر دیا. آقا انعامدار امام الانبیاء کا پہلا قدم پڑا اس مٹی پہ پوری دنیا کو پاک کر دیا اس قدم مبارک. ایسی شان اور نبی کی امت نماز چھوڑ دے، ہماری مائیں بہنیں نماز چھوڑ دیں، ہماری بیٹی نماز چھوڑ دیں، ہم خوشی ان پر یہ وہ ہے یہ فلاں ہے. یہ لعنت ہے، لعنت لعنت. سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کچھ جذباتی تقریر تو نہیں نا میری، قرآن پڑھا نا میں نے بھائیو. حافظ موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، دیکھ لیں وہی آیتیں پڑھی جو قرآن کے اندر ہے. تو اللہ سے دعا کہ بس ابھی دعا کا مقام ہے کہ اللہ سے دعا کہ اللہ پاک یہ چیزیں ہمارے دل میں اتار دے، آج کی باتیں جو ہیں دل میں اتار دے اور ہمیں پکا نمازی بنا دے، ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے. ہماری آنکھیں کسی ایسے محبوب کو چاہنے والے کو بے نمازی ہوتے نہ دیکھیں. ہماری آنکھوں میں وہ لوگ سمائیں، وہ ہمارے محبوبین جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جو ہمارے اچھے دوست ہیں، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہمارے رشتے دار ہیں، جو ہمارے لواحقین ہیں. جب بھی ہم دیکھیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں نماز دیکھتے پڑھتے. اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے.